سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومرضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور معرفت کے بندوں کو بے حساب اعمال نصیب فرمائے ہیں. عجیب عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازا ہے کہ کسی عمل کے ذریعے تو مجھ تک پہنچ جائے. ایک ایسا عمل ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی آسان ہے الحمدللہ، اور رزلٹ بہت بڑا ہے. اس عمل کا رزلٹ جو ہے وہ بڑا اونچا رزلٹ ہے کہ بھی جو بندہ یہ عمل کرے گا تو اس کا حشر جو ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت و فضل سے بہت اونچا ہوگا. بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ممکن ہے اللہ کے فضل سے کہ اس مقام تک چلا جائے جو عارفین کا ہے، معرفت کے اعلی مقام پہ پہنچ جائے، آخری مسکن پر اپنے آخری ٹھکانہ اس کا وہ ہو جائے. چاہے آج کسی حالت میں ہے لیکن اس عمل کے ذریعے سے انسان ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتا ہے جنت میں، آخرت میں. جو غوث ہیں، کتب ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، اور نہ جانے کس کس مقام کے لوگ ہیں، ان کا قرب مل جائے تو کیسی بات ہے. ہمیشہ کے لیے ایک جگہ ہے. سبحان اللہ. عمل جو ہے وہ ظاہر کون بتا سکتا ہے سوائے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ نے اتنا پیارا عمل بتایا، فرمایا کہ بھائی جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت فردوس کا سوال کرو. سبحان اللہ. جب بھی سوال کرو اللہ سے تو جنت فردوس کا سوال کرو. تو اس عمل سے آدمی کیسے پہنچ سکتا ہے اتنے اونچے درجے پر؟ تو میرے بھائیو، یہ سوال کی ایسی ترغیب دلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے انسان بندہ سوال کرتا ہے تو دو چیزیں پہلے ہوتی ہیں اس کے اندر. ایک تو اس کی چاہت اور ایک اس کا یقین. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کسی سے سوال کرتا ہے. مجھے روٹی کی چاہت ہے، طلب ہے، تو اس چاہت کے ساتھ میں اس روٹی کو طلب کروں گا. مجھے اولاد کی طلب ہے، میں اولاد کی طلب سے. تو ہمارے ہاں اصل معاملہ تو یہی ہے کہ میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں کہ کبھی جنت فردوس کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے.
یقیناً آدھا گھنٹہ بھی بجلیاں بند کے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دعاؤں کو دیکھیں تو ساری دنیا کی رونے ہوتے ہیں اس میں ساری خود بھی مانگتے رہتے ہیں، ساری دنیا کی رونے ہوں گے، ہم مر گیا تو یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، کیونکہ اس کی چاہت ہمارے پہ غالب ہے، بہت زیادہ دنیا کی چاہت ہے، اس پلڑے سے ہم آگے نکلنا چاہتے ہی نہیں، نہ نکل سکتے ہیں۔ تو کیسی حکمت ہے اللہ کے نبی نے اس دعا کے اندر بیان فرمائی ہے، سبحان اللہ، سوچنے والی بات ہے کہ جب تم یہ سوال کرو گے اللہ تعالیٰ سے، تو بڑا خبیر وسیع تو جانتا ہے اس کی چاہت کتنی ہے اور کیا چاہ رہا ہے یہ مجھ سے اس وقت، سبحان اللہ۔ اور کیا اس کو اتنا یقین ہو گیا ہے ایک موت بھی آئے گی، موت کے بعد اللہ کے فضل سے وہاں مقامات بھی ہوں گے، اور مقامات میں پھر اعلیٰ مقامات ہوں گے، اور جنت کے پھر 100 درجے بھی ہوں گے۔ کیا اس نے قرآن اتنی سمجھ سے پڑھ لی ہے؟ جو سمجھے گا تو وہی مانگے گا نا بھائی، بڑی اونچی بات ہے، جو سمجھے گا تو وہی تو مانگے گا۔ اگر میں آپ سے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں یہ دیکھیں جی کتنی بہترین دوا ہے، آپ کھائیں گے تو آپ کی آنکھیں کیٹراک نکل جائے گا اور روشن ہو جائیں گی، بس ایسا زبردست چورن ہے، یہ کھاؤ تو بس سب جوان ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، گھنٹی تک بھائی ایک مجھے بھی دینا، بھائی ایک مجھے بھی دینا، شروع ہو جاتا نا، کنوینس کر لیا نا اس نے۔ تو ہم قرآن سے کتنے کنوینس ہوئے ہیں مجھے پتہ ہے، پڑھتے بہت ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو اللہ نے بتائی یہ باتیں اس سے کنوینس کتنے ہوئے ہیں؟ اگر اللہ کے فضل سے ہم کنوینس ہو جائیں تو میں کہوں سوائے جنت کیا مانگے کچھ نہ اللہ تعالیٰ سے۔ اتنی محبت کے ساتھ اللہ نے جو بیان کیا، سورہ واقعہ پڑھ لے آدمی، سبحان اللہ، آدمی میں ایک تھرتھری ہو جاتی جسم کے اوپر کہ کیسے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، اس کو یہ ملیں گے، اس کو کیلے ملیں گے، اس کو یہ ملے گا، اس کو فلاں ہور ملے گی، یعنی ایسی کنڈیشن سے اللہ پاک نے آپ دیکھیں بیان فرمایا ہے لوگوں، لیکن پڑھنے کے بعد کھوتا ہی کہ نام یقین ہو تو آدمی سخت سجدے میں گر جائے، میرے مولا یہ تو دے ہمیں، اور جب اللہ نے کہا بھی کہ جو مجھ سے مانگتے ہیں میں اس کو عطا فرماتا ہوں، سمجھے بات؟ تو اگر الحمدللہ ہم یقین سے اللہ ہمیں یقین ہو جائے کہ بھائی ایک جنت فردوس ہے، بڑی اونچی جگہ ہے، بتائیں وہ جنت فردوس جو مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت بات کی، کیا جگہ ہے جنت فردوس؟ اور یہ سوچیں کہ جنت فردوس جو ہے یہ کدھر ہے؟ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اس جنت، اور یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سبحان اللہ۔ یہ جنت فردوس جو ہے اس میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اس جنت کے اوپر اللہ عرش الہی ہے، اور یہ وہ جنت ہے کہ ساری جنتوں میں جتنی بھی ہیں جو نہر جائیں گی، کون کون سی؟ دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، اور شراب طہور کی نہریں ہیں، وہ ساری کی ساری یہیں سے نکل کے جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ سوچیں آئی درجے پھر اتنے اونچے درجے کی جنت ہے، اتنا اونچا، الحمدللہ مقامات ہیں، تو وہاں کے محلات کیسے ہوں گے، وہاں کے پھل کیسے ہوں گے، وہاں کی حوریں کیسی ہوں گی، وہاں کی کیا اللہ کے انعامات ہوں گے، سوچیں آپ، اتنا اونچا، تو پھر رہنے والے کون ہوں گے وہاں، یہ بھی سوچیں آپ، یہ بھی سوچیں کون ہوگا رہنے والا۔ ایک طرف سے اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم میرے قریب آ کے رہو، سبحان اللہ، ابو صدیق کے قریب رہو، حضرت عمر کے قریب رہو وہاں۔ ہمیں تو نہیں چاہیے یہ مکان دلا دیں، یہ بس یہ میرا کام ہو جائے جناب اللہ، بس میں تو بس میں نمازی بن جاؤں گا جناب، میرا بس یہ کام ہو جائے جی، بس میں تو کوئی وظیفہ ساری رات کا وظیفہ بتا دیں، لیکن بس میرا یہ میں اس کام کو میں نے شروع کیا جناب، یہ میرا بن جائے کسی طرح، ہے ہی نہیں ہے سارے ہمارے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو شاید نہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے اتنی یہ دعا مانگ لی تو اللہ خبیر اور بصیر ہے، اللہ فوراً پتہ لگ جائے گا اللہ تعالیٰ کی، تو اس کو یقین ہو گیا ہے، اس نے میرا قرآن پڑھ لیا، اس نے اپنے رب پہ یقین ہو گیا، الحمدللہ ساری انسین چیزیں جان گیا کہ جنت بھی ہے، موت بھی آئے گی، سوال بھی ہوں گے، اور یہ سب کچھ ہوگا، تو اللہ سبحانہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اور مانگنے والا کون ہے؟ موالے چرسی فضول آدمی، یہ نہیں کہا کہ وہ متقی آدمی مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پوری مطلب جو بھی مانگے کوئی تشخیص نہیں اللہ کے نبی نے، کس حال میں بدماش ہے، چور ہے، وہ چکا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن جب یہ مانگ رہا ہے تو مانگ کس طرح ہے
یقین ہوگا تو مانگے گا نا. وہ اس کا پیٹ خالی تو روٹی مانگے, لیکن کہ جنت فردوس دی تو سب لوگ ہنسیں پاگل ہو گیا, پیٹ خالی ہے, اس کے اندر روٹی, اس کے بچے کو حال دیکھو, جنت فردوس مانگتے پھر رہے ہے نا. لیکن اللہ کیا کہے گا, سبحان اللہ, بندہ تو ہے ہی مانگنے والا, تو ہی اس وقت جس دوں گا. بڑے رگڑے کھا رہے ہوں سے مانگنے کے لیے, لیکن تو نے تو وہ چیز مانگی ہے الحمدللہ کہ میں تجھے عطا کر کے دوں گا جنت فردوس. اب فردوس تو بہت اونچی جگہ ہے, میں نے آپ بتایا کتنے بڑے بڑے وہاں لوگ ہیں. آپ یہ سوچیں, انبیاء وہاں, شہداء وہاں, صدیق وہاں, غوث وہاں, کتب یہاں, میرے حضرت وہاں, سبحان اللہ. پتہ ہے کیسے کیسے لوگ ہیں الحمدللہ. نقشبندی مشائخ وہاں اس مقام پہ ہوں گے سارے. تو میں اب ٹڈو دعا مانگنا شروع کر دوں فردوس, تو مجھے کیسے ملے گی؟ نہ میری نماز صحیح, نہ میرا کوئی روزہ صحیح, نہ کوئی میرا حساب کتاب صحیح, پٹر بازی مارتے پھرتے ہیں, الٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہیں, کیسے ملے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرا یقین اور تیری محبت بڑی زبردست ہے. اب اللہ کیا کرتے ہیں اس آدمی کے ساتھ؟ بولے سبحان اللہ, پھر بولے پھر بولے اللہ کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. ظاہر اسباب کے معاملہ تو ہے, سب سے چلتا ہے سارا معاملہ. اللہ چاہے تو ایک دم یوں پہنچا دے, ہوا میں آئے اوپر سے ایک بہترین قسم کا سواری ہے, تختہ ہے, آؤ جی فاروق صاحب بیٹھ جاؤ اس تخت پہ, میں تخت پہ بیٹھ جاؤں. کہاں جا رہی ہے؟ سیدھا جنت فردوس میں جا رہا ہے. کن فیکون. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے اسباب کے ساتھ رکھا ہے نا. تو اللہ سبحانہ کیا کرتے ہیں, اس پینڈو آدمی بدل شیطان کو کیا کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی ایک دم ذہنیت کو تبدیل کرتے ہیں, ہر چیز اللہ کے اختیار میں. تو پھر اللہ پاک اس شخص کو ان اعمال سے, ان اسباب سے, ان چیزوں سے محبت, رغبت, ہمت, طاقت اور ہر کچھ عطا فرما دیتے ہیں. جن اعمال سے باقتا تھا بہت مشکل تھے, اللہ تعالیٰ ایک دم ہمت دے دیتا ہے, اس کو ہمت کے ساتھ محبت عطا فرما دیتا ہے, رغبت دے دیتا ہے, جنون دے دیتا ہے. بس وہ سب اللہ کی طرف سے اس کے آ رہا ہے, وہ اس پر لگ جاتا ہے. وہ لگنے کے بعد الحمدللہ جب ان اعمال اسباب کی طرف چلتا ہے تو جنت فردوس کی تیاری میں لگ جاتا ہے. نہیں آپ دعا کر سکتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ ہوتے ہوتے جب مڑ کے دیکھتا ہے کوئی کہ یعنی میں عمل کر سکتا ہوں, میں تہجد بھی پڑھ سکتا ہوں, تو میں یار یہ ذکر بھی کر لیتا ہوں. میں تو یہ تھا, یعنی اس کی زندگی آپ کنٹراسٹ کر کے دیکھیں نا کبھی آدمی, تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ میں تو یہ تھا, میں یہ کیسے کر رہا ہوں. پتہ ہے یہ سارا اللہ کی رحمت کے جوش میں آ کے اس کو سارے کچھ اس کی محبتیں, رغبتیں, ہمتیں اور سب کچھ اس کو عطا فرمانا شروع کر دیتی ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ساری رغبتیں, محبتیں, اس میں سب ہمتیں سب دیتے ہیں. جب خود وہ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ یار میں کیسے کر سکتا ہوں, میں تو یار عورت سوچی کہ میں تو برقعے سے اتنی نفرت کرتی تھی, یہ میں نے کیسے سب کچھ کر لیا, یہ میں اس قسم کا پوچھ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور کرم فرمایا, اور فضل و کرم کے ساتھ جب اس نے اللہ سے یہ دعا مانگ لی تو اللہ کا وعدہ ہے میں دعا کو قبول بھی کرتا ہوں. تو اللہ کا وعدہ ہے. تو پھر جو نبی پر ہم گارنٹی دے رہے ہیں اس چیز کی کہ جنت فردوس تو مانگ رہا ہے, انشاءاللہ پھر کیا ہے, اس کے مقامات پھر وہی بڑھ جاتے ہیں, وہ عارف اللہ بن جاتا ہے, اولیاء اللہ بن جاتا ہے. الحمدللہ ضرور نہیں دنیا جانے اس کو, لیکن جیسے اس کا الحمدللہ حشر ہوتا ہے, نکلتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے جو دعا مانگی تھی میں نے قبول دنیا میں کر لی تھی تیری. تو یہ تو بہت ہمارا آسان ہے بھائیو, بس یقین چاہیے اس کے لیے اور چاہت چاہیے, لیکن نکلے گا اس کی ہی زبان سے, ہاتھ اٹھیں گے اسی کے لیے جس کو یقین اور چاہت ہوگی, جس کی محبت میں غلبہ ہوگا اس دنیا کا. عام آدمی کو تو نہیں اٹھ سکتا. ہم نے تو پھر وہی دعا مانگنی ہے. تو ہمیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں وہ یقین اور محبت دے دے کہ جو تو نے واقعات قرآن میں بیان فرمائے ہم ان کو مانگے تجھ سے, تو نے سب ہمارے بیان فرمائے. تو میرے خیال تو ہمیں چاہیے آج سے معمول بنا لیا جائے اپنا. ویسے اللہ نے بڑی بہت رحمت کی ہے, صبح شام ذکر کی توفیق دیتے ہیں, تو یہ بھی الحمدللہ اللہ والوں سے نسبت ہوگی. منزل تو اچھی جا رہی ہے ہماری, ہم تو اونچا جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اب یہ ہے کہ اہتمام اس کا بھی کر لیں. اب ہم اپنی کمزوری کی محسوس کریں کہ اتنا ہمارا یقین اتنا ابھی تک بلند کیوں نہیں ہوا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایسی عمدہ چیزیں مانگی, جنت مانگی, جنت فردوس مانگی. اپنی کبھی کو محسوس کریں.
اتنا بھی ہماری اتنی سخت کمی ہے ہمارے میں کہ ہم وہ چیزیں نہیں مانگتے ہیں جو ہمیں سب سے اونچی چیزیں ہمیں چاہیے، جو اس کے لیے ہمارا اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں ان چیزوں کو مانگنے سے. تو اور یہ بھی ہے کہ جب دیکھیں آپ اونچی چیزیں مانگتے ہیں تو نیچے والی چیزیں خود مل جاتی ہیں. پھر گھبرانے کی بات نہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملے گا. الحمدللہ ہم آخرت مانگیں دنیا اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، وہ خود ہی عطا فرما دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا اونچا آدمی ہے، اس کی دنیا تو ذرا اس کے ساتھ معاملہ صحیح کریں، اس کو عزت بھی دلا دیتے ہیں، احترام بھی دلا دیتے ہیں، اس کے کھانے پینے کے انتظام بھی کرا دیتے ہیں، اس کی لوگوں کے دلوں میں عزت بھی بڑھا دیتے ہیں اور اس کے مقامات بھی دنیا کے اندر بلند کر دیتے ہیں. خود بخود دنیا اس کی عزت بھی کرنے لگتی ہے. تو یہ نہیں کہ صرف ہم اونچی چیزیں مانگیں گے تو بہت زبردست بات ہے، اونچا مانگیں گے تو نیچے کیسے نہیں ملے گا؟ وہ تو خود مل جائے گا ہمیں الحمدللہ. جب اتنے بلند جائیں گے تو وہ چیزیں تو ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گی. لیکن ہم اٹک جاتے ہیں اسی چیز پر کہ یار یہاں سے شروع کریں تو شاید اوپر تک پہنچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہم اس پہ عمل کریں، اللہ کے فضل سے اپنی دعا میں شامل کریں اس کو.